زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور بالخصوص استقبال محرم میں پاک حسین کے پاک اماں جو اس اصل وارثہ ہیں اس پاک کوڑی کی، ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، کوٹ امیر حسین کی بقا اور سلامتی کے لیے کم از کم یہ پنڈ مولا کے ظہور تک شاد و آباد رکھنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ بابا جی اجازت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیر شباز صاحب انتہائی کمال کے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، مالک ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، آپ مومن بھی ہیں، سید بھی ہیں، آپ دعا فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ جلدی اپنی منزل مقصود کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن میں نے جلد بازی میں ذکر نہیں کرنا۔ مجلس میں نے پوری پڑھنی ہے آپ کی دعا کے صدقے میں، اور اپنا جگر نکال کے میں نے سجدوں کی چوٹیوں میں پھینکنا ہے۔ مہربانی کیجیے گا کہ اگر میری بات حق ہو، قرآن اور 14 کے مطابق ہو، تو پھر آپ کی خوبصورت ترین آواز پاک ممبر تک آنی چاہیے۔ کیا سارے میرے مرشدوں کی، میرے ولایت والے ماتمی بھائیوں کی اجازت ہے میں نماز عشق شروع کروں؟ بابا جی حضرت عبداللہ ابن مسعود ذاکر صاحب 1.25 لاکھ صحابہ میں شاید یہ سب سے سریلے سے آتی ہے۔ بابا جی جیسے 1.25 لاکھ نبیوں میں حضرت داؤد نبی سریلے تھے، شاید یہاں تک ملتا ہے کہ جب سرکار داؤد اپنی کتاب زبور کی تلاوت بیٹھا کرتے تھے تو پرند چرند درند جانور حجر شجر درخت سارے رخ کے سرکار کی تلاوت سنتے تھے۔ مہربانی کر کے بالخصوص آل طاہرہ سے گزارش ہے کہ اپنی پاکیزہ آواز ممبر تک پہنچائیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابی کے ذکر میں نہیں بولتے۔ پاک حسین کے نانا فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ داؤد نبی سے قرآن سنے تو وہ ابن مسعود کی تلاوت سنے۔ بابا جی اس قدر یہ شاہی سید سریلے تھے۔ بابا جی میں ذرا پیسے نکال کے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کا دیا ہوا صدقہ ہوتا ہے مولا حسین کا، آپ نے نیاز دیا تو میں ذرا آپ کو دکھا کے، تو میرا جی چاہتا ہے میں اگلی روایت پڑھوں۔ اور پھر جب میں محرم میں مجھے حکم ملا تھا بابا مولوی شاہ جی کا، بابا شباز شاہ جی کا، سید علی کا، سارے سیدوں نے فون کیا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں پاکستان میں محرم میں نہیں تھا، ورنہ میں آپ کی جوتیاں چومنے کے لیے ضرور حاضر ہوتا۔ میں معافی چاہتا ہوں میں یہاں نہیں ہوں، تو اس لیے ایسا لفظ کہہ دوں کہ 10 محرم بھی جب آپ مولا کا ماتم کریں، فضائل سنیں، مسائل سنیں، تو آپ کو اپنے پتر کی یہ مجلس کا پہلا ذکر ضرور یاد رہے جو میں آپ کو سخی حسین کا صدقہ دیا ہوا لنگر دکھا کے میں آپ کو روایت پڑھنے لگا ہوں۔ بابا جی لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ سیدوں کا کیسا مطلب ہے، یہ صحابہ کے منکر ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، کو شیعہ ہو یا سید ہو، ہم تو رسول پاک کے باوفا اصحاب کی جوتی چومنا فخر سمجھتے ہیں۔ البتہ بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، بیٹا مذہب جعفری کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ وہی ہے جو 100 اور 1000 میں فرق ہے۔ بیٹا کیا فرق ہے؟ غور سنیے، ہمارا عقیدہ شیعوں کا اور سیدوں کا یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار لعنت۔ بابا جی بسم اللہ کرا، بابا جی مولا آپ کے ہاتھ میں سچی سکے جن سے گرا آخر بات کو چنا رہا ہے لڑی۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامنے یہ ہے ہمارا مذہب جعفری کا پاکیزہ عقیدہ کہ ہم صحابہ کرام کے جوتی چومنا بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو ہم بیٹا آپ سے لوگ پوچھیں گے جو چھوٹے بیٹا یہ جتنے بڑے ہیں نا یہ آتے ہیں اپنے عبادت کے لیے، مجلسیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے۔ میں نے بڑے اشرے پڑھائے کوٹ میر صاحب میں، مجھے کوٹ امیر حسین کے صدات نے اور میری مرشدادی نے دعا دے دے کے ذاکر بنایا ہے، میں ان کا خاص پتر ہوں۔ تو میرا آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھتا ہی بچوں کے لیے ہوں، بزرگ تو آتے ہیں اپنی بات کے لیے۔ تو بیٹا یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں شیعوں گھوڑا کیوں نکالتے ہو، پوچھتے نا بیٹا۔ اب آپ نے یاد کرنا ہے گھوڑا اس لیے نکالتے ہیں بیٹا، یہ جو گھوڑا ہم نکالتے ہیں 10 محرم کو، یہ اصلی گھوڑا نہیں ہے، یہ اس کی شبیہ ہے جس نے امام حسین کی کربلا میں مدد کی تھی، یہ اس کی شبیہ ہے۔ اور بابا جی ویسے تو ہم کہتے ہیں آقا مرشد بابا سرکار، لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جانور ہے، تو بابا جی ہم جانور نکال کے نا اسے سلام کر کے سارے بولے تھے ملا کے منہ پہ جوتا مار کے اسے کہتے ہیں کہ جو جانور اصل نہیں نقل ہے
ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اگر کسی بندے نے بھی آل محمد سے وفا کی ہوتی، ہائے ہائے سب کے نام حیدری بابا جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ آل محمد سے وفا کرے اور ہم اس کی گستاخی کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا. جو قوم جانور کی تعظیم کرتی ہے، بابا جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی مرد کی کسی عورت کی گستاخی کریں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں. ہاں، علم کی قسم ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نامہ اقبال کا تھا. کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بابا جی ابن مسعود چونکہ الحمدللہ مجھے ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے شہیدوں کی سانسوں سے جیسی محرم میں آتی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے محرم شروع ہو گیا. اور یہ اتنی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے محرم ہے. اللہ پاک آپ کے علاقے میں بھی اور پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں امن و امان سے محرم کا چاند کو نمودار کریں. میرے محترم سامعین، تبلیغ کا جملہ ہو جائے تاکہ پھر میں قصیدہ پڑھوں. بالکل اگرچہ مجھے جلدی ہے لیکن میں فل مجلس پڑھنے کے موڈ میں ہوں آپ کی دعا کے صدقے. میرے عزیزوں، بابا جی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سنیدہ صحابی مسجد میں تھا، دو جہاں کے پاک سید ممبر پہ. بادشاہ نے ایک فرمان بیان کیا، اور ذرا کھول کے سنائے فرمان. سرکار فرماتے ہیں بابا جی بیٹا، 3 کام میں سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. چونکہ سید کے سالے خواب کی مجلس ہے اس لیے تھوڑا سا جملہ کڑوا بھی ہو جائے تبلیغ کا، اس کے بعد قصیدہ پڑھوں گا. بابا جی کتنے کام؟ پہلا سرکار میں پہلا، جو شخص گرمیوں کے روزے پسند کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے. بابا جی نمبر 2، جو شخص دائیں ہاتھ سے ایسے خیرات دے کہ بائیں کو پتا. اور اس فکر میں ریکویسٹ کروں گا ہر سید ہر مومن بلند آواز سے ممبر تک پہنچائے. اور سرکار فرماتے ہیں تیسرا، وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جو رات کے اس پہر مصلی پہ آئے جب جہاں سو رہا ہو. اللہ ہم سب کو غازی شہنشاہ کی جوتی کے صدقے میں فجر تہجد سمیت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا جی بسم اللہ. بابا جی ابن مسعود کہتے ہیں، سنیلہ سے ابھی آپ نے آپ شاعری کہتا ہے کہ میں نے سوچا جب پاک سید بیان فرما رہے ہیں تو ابھی تو سردی ہے، گرمیوں کے روزے بابا جی آئیں گے، پتہ نہیں میں رہنا یا تو یہ تو میرے پاس میں نہیں. دوسرا، جو شخص ایسے خیرات دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے تو میرے کول ہی تک کھڑے، میں تو مسکین آدمی، تو میرے پاس کچھ ہو تو خیرات کرو، تو یہ بھی میں نہیں کر سکتا. ہاں میرے بابا جی یہ ایسا کام ہے جو میرے بس میں ہے، کیونکہ سچی بیوی کے سچے بابا نے کہا ہے کہ جو رات کے اس پہر مصلی پہ آئے جب جہاں سو رہا ہو تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ نہ کام کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے تڑپ کے دن گزارا، شام گزری، رات کا یہی پہر آیا، یہ گزرا. وہ وقت آیا جب پاک بطول کے پاک بابا نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں نے بابا جی گھر سے مصلی، بابا جی پرانے زمانے میں لوگ مصلی گھر سے شادی لے کے آتے تھے مسجد میں. کہتے ہیں میں نے مصلی لیا، مسجد البشر نبی پہنچا، میں وہ جگہ 2019 میں دے کے آیا ہوں. میری دعا ہے کہ سخی شبیر کی مجلس کے صدقے میں آپ کو اسی سال مولا کا زوال نصیب کرے. میرے عزیزوں میں وہ جگہ دے کے وہ کہتا ہے میں نے مصلی شریف یہاں رکھا اور سیدھا پہنچا. میں نے بابا جی جا کے مصلی بچھایا. سید چھوٹے بیٹے کہتے ہیں میں نے اللہ کا محبوب بننے کے لیے 2 رکعت نماز شریف خلوص سے نیت سے شروع کی. اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. کہہ کے میں اٹھا اور میں نے اگلی رکعت کے لیے بابا جی سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. ابھی میں نے پڑھی ہی تھی شادی کہ دائیں طرف سے کسی کے گلے کی آواز آئی. تو میں نے اپنے آپ سے کہا بڑا آیا تھا اللہ کا محبوب بننے،
یہ تو کوئی ہے جو تجھ سے بھی تو آٹھی کیا بات ہے بلد ظالم قل هو الله احد الله الذي لم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان ربي العظيم وبحمده باودی صدقے جہاں باودی جیسی آواز دائیں طرف سے آئی بالکل ویسی آواز بس پھر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کھڑے کہیں ہیں خیال کہیں ہیں کہتے ہیں میں نے فوراً نماز پڑھ گیا ادھر سارے بیٹا بولا جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں میں بھاگا کے دیکھوں کون ہے کہتے ہیں جیسے باوری میں پہنچا میری حیرانی دور ہو گئی کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں زہرا کا بابا مصطفیٰ تھا سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے بابا جی کوئی اور نہیں حسین کے پاک نانا تھے کہتے ہیں اب میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہ پاک سید ہے نبیوں کے نبی وہ کون ہے کہتے ہیں میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ کیا جی السلام کو تو واجب اس فکر میں بولے جب میں قریب ہوا تو بابا جی کہتے ہیں میں نے معجزہ دیکھا سارے بولے کیا کہتے ہیں میں نے عجیب معجزہ یہ دیکھا کہ جو خود وجہ اللہ تھا وہ سجدے میں تھا بابا جی سے اللہ بات سن کے جانا جو اللہ کا چہرہ تھا بسم اللہ کرم دیر مانے وہ سجدے میں تھا کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ پاک نبی اور پاک علی دو جہاں کے سید سیدوں کے سید کائنات میں صرف بابا جی سید وہ ہے جس کے ابے کا نام علی ہے ورنہ کوئی اور سید جو نہ ہو اور کہے کہ میں سید ہوں وہ شمر کی اولاد تو ہے علی کی اولاد سید وہی ہے جس کے باپ کا نام علی ہے جس کے نانے کا نام نبی ہے بابا جی کہتا ہے میں غور سے دیکھا پاک نبی کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا وہ بادشاہ بھی سجدے میں یہ بادشاہ بھی سجدے میں جب ہم گناہگار سجدے میں جاتے ہیں سید تو ہم کہتے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی بیٹا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ انی میں ظلم تو ظلم کر بیٹھا نفسی اپنے آپ پر فاغفر لی اللہ مجھے بخش دے تو یہ ہم بہت گناہگار ہیں نا ہم گناہگار ہیں روز ہزار ہزار گناہ کرتے ہیں پھر اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں یا اللہ علی حسین پاک کے صدقے میں بخش دے اور یہی ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کیونکہ گناہگار ہے گناہ ہو جاتا ہے ہم سب سے ہوتا ہے اور اللہ حسین کے صدقے میں معافی انشاءاللہ کرے گا تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا ہم گناہگار تو کہتے ہیں کہ اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے آج جو دو سید سجدے میں ہیں یہ ہیں جو طاہرۃ ان کی جتی کے قریب بھی کبھی غلطی گناہ آیا نہیں سب کے نام کو ہٹی کیا بات سارے بات بولا جائے ذرا آج میں چیک نہ کروں کہ سنوں تو صحیح معصوم ابن معصوم ابن معصوم معصوم ابن معصوم ابن معصوم جن کی جوتی چون کے لوگ حور علیہ السلام بن جائیں اتنے پاک سید سجدے میں پڑھتے کیا ہیں سارے بولے رہے کہتا ہے جیسے ہی میں قریب ہوا ماں مولا شادی یہ جملہ بالخصوص ان سیدوں کے لیے ہے جن کی داڑھی ولایت علی میں چھٹی ہو گئی ہے اور ان سے مہربانی اپنے پتر کو دعا میں یاد رکھے گا کہتا ہے جیسے میں قریب ہوا تو میں نے سنا زہرا کا بابا کہہ رہا تھا اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ ہے کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ کرنا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں بابا جی بسم اللہ کرنا آخری بار تک اونچا نعرہ ہے علی مولا علی آپ کو نظر پاس سے محفوظ فرمائے اے اللہ بابا جی مہربانی میری ساری امت کو شادی بخش دے تجھے بیٹا بیٹا چھوٹے پتر آپ بولو تجھے کس کا واسطہ تجھے علی کا بیٹا بولی منہ سے بولی تجھے کس کا واسطہ علی کا کہتا ہے میں نے جب یہ سنا کہ پاک رسول کہہ رہے ہیں کہ تجھے علی کا واسطہ اب میرا جی چاہا کہ میں چیک کروں کہ سرکار دو عالم تو یہ فرما رہے ہیں دو جہاں کا مولا کیا کہتا ہے کہتا ہے میں آہستہ آہستہ سنی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جب میں نے قریب ہو گئی اور کاشا جی جب میں نے یوں کر کے کان لگایا تو ساری کائنات کے سیدوں کا باپ میرا مولا علی اپنی لسان اللہ ہی زبان کو حرکت دے کے کہہ رہا تھا اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے نبی کا واسطہ ہے میرا اعلیٰ مجمع کو پڑھا ہے یہ معرفت ہے شاید آپ کی یہ کون میر صاحب کی معرفت ہے اعلیٰ مجمع کی آنکھیں بخش پڑھی یہ آپ کی معرفت ہے اللہ آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے پاک پیغمبر کہہ رہے تھے اللہ تجھے علی کا واسطہ بابا جی اور علی بادشاہ فرماتے ہیں اے اللہ تجھے بابا جی یہ سنیلا سے آدمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ سوچا پہلے آپ سارے ایسا کیجئے کہ ذرا سر اٹھا کے اپنے پتر کو دیکھیے آپ کا نوکر سیدوں کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہے
اگر آپ کا عقیدہ بھی یہی ہو تو پھر اپنے پتر کی آواز میں آواز دلائیے. میرا عقیدہ بابا جی یہ ہے چھوٹے بیٹے کہ حضرت آدم بننے سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک ہونے کو ہونے سے پہلے 14 جانتے ہیں. میرا ماشاءاللہ پورا پنڈال کیا ہے بے شک ٹھیک ہے بابا جی صحیح فرمایا کہ لا رہا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہونے کو ہونے سے پہلے ہمارے 14 پیر جانتے ہیں. اب بابا جی یہ عقیدہ میرا اس کا مطلب آپ نے بے شک ہے کہ آپ بھی شامل ہو گئے. اتنے مسعود کہتے ہیں جب میں سینٹر میں کھڑا تھا کبھی پاک ندی کو دیکھتا کبھی پاک ندی کو کہتے ہیں اتنے میں نے جب کچھ سوچا تو پاک سیدہ کے بابا نے سر اٹھایا میرے کو دیکھا ہے بلا تشبیہ اور بادشاہ سر اٹھا کے یوں دیکھا ہے ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. مولوی صاحب کہا بادشاہ جی آپ سچے آپ کی سوچ سچی آپ کا تصور سچا لیکن بادشاہ جی میں چونکہ گناہ گار ہوں بادشاہ جی ذرا میرا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے آپ بیان فرمائیں گے کہ آخر میں کیا سوچ رہا تھا. بابا جی توجہ تو پاک سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابن مسعود تو یہاں کھڑا ہو کے یہی سوچ رہا تھا نا کہ نبی بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں. علی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی دعا میں کہیں اے اللہ تجھے نبی سب کے نام تجھے نبی کا واسطہ یہ نبی بڑا ہو کے کیوں کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے علی کا تیری نبوت اور رسالت اور صداقت کی قسم. بالکل یہی سوچ رہا تھا بالکل یہی. بابا جی اب حق بنتا ہے بابا جی سادات کا خون سب سے پاک خون ہے. سادات کا شجرہ اتنا پاک شجرہ ہے جن کو ماننے کے صدقے میں ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں. ہم جو حلالی ہیں یہ سیدوں کے شجرے کا صدقہ ہے. اگر سید نہ ہوتے کائنات میں پتہ نہیں چلتا حلالی کون ہے حرامی کون ہے. اس لیے مہربانی کیجیے پاک سیدوں کا پاک خون یوں جوش مارے اور آپ کی آواز خیبری سید بن کے نبت لگنا چاہیے. کل تو یہی کام بالکل بادشاہ تیری نبوت اور رسالت کی قسم بالکل میں یہی سوچ رہا تھا کہ علی کا تو حق بنتا ہے وہ اپنی دعا میں کہیں اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ یہ نبی بڑے ہو کے کیوں کہتے ہیں اے اللہ تجھے علی کا واسطہ. سرکار میں ابن مسعود یاد رکھ تو رسول اللہ سے آتی ہے قیامت تک محمد کا فرمان پہنچا دے. جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے جی سیکرٹری بابا جی جیسے اب بابا جی میں آپ کو بتا نا کہ ہمارا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 14 وہی بولتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ 14 کا فرمان قرآن کے مخالف ہو. بسم اللہ کریں حتیٰ کہ آپ نے بابا جی میرا حصہ لگ کر میرا ہاتھ بند ہے میں اسے پکڑ رہا ہوں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میرے کو تو ہر جان کرنا کہ نوٹ کیڑا آیا ہے اپنے پتر کو دیکھو بابا جی حتیٰ کہ سید مشہور و معروف حدیث بھی یہی ہے. یہ جو بزرگ سید بیٹھے ہیں بابا جی شریع اگر اپنے نوکر کی تحقیق کیجیے گا کہ کسی نے چھٹے پاشا نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے کہ یہ فرمان آپ کا ہے یا کسی کمینے نے شیطانی کر کے جان کے گھڑا ہے. تو چھٹے پاشا نے فرمایا بڑی آسان سی لباٹری ہے. مولا کون سا فرمایا ہمارا فرمان اٹھاؤ اسے میری بات آ رہی ہے آپ کو ہمارا فرمان اٹھاؤ اسے قرآن کے ساتھ میچ کرو. اگر قرآن جیسا ہو تو سمجھو ہمارا ہے. قرآن اس کی کافی روشنی ہو گیا. اگر قرآن اس کی تائید نہ کرے تو سمجھو وہ ہمارا نہیں. اب بابا جی میں اس پاک رسول کے فرمان کی قرآن سے تصدیق کرنے کا مجھے یہ بتائیے کہ ماحول ٹھیک ہے یا اٹھ کے باہر اپنے پتر کو دیتے ہیں آپ کب اب میں پاک رسول کی پاک حدیث کو اللہ کی پاک آیت سے جوڑنے لگا ہوں تاکہ میرے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ ہمارے 14 پیروں کا فرمان کیسے قرآن کے ساتھ میچ کرتا ہے. اے ابن مسعود جیسے علی پہ واجب ہے محبت کی رسالت کا اقرار کرنا بابا جی ویسے محمد پہ واجب ہے علی بابا جی واجب ہے یہ واجب ہے محمد پہ تیرے میرے پہ نہیں محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. اسی کا قرآن نے کہا تھا میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا
سرکار فرمایا میں کیوں واجب میں نے تے ولایت سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے، سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے، امر توحید پہ مامور علی دیکھا ہے۔ سرکار فرمایا اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے وہ جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا۔ سرکار شیڈول کی لائٹ گئی ہے ویسی گئی ہے، شیڈول کی ہے چلو ٹھیک ہے، پہلے آپ کو اپنے پتر کی آواز تو آ رہی ہے بابا جی اپنا توجہ رکھیے گا اپنے پتر کی، میری اللہ کی قسم میری نیت تھی کہ میں گھنٹے سے اوپر جاؤں، میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا میں پوری پڑھوں گا، آپ بھی میری یہی کوشش ہے اگر آپ کو برداشت ہوا یہ بہت بابا جی میں نے تھوڑا جو آواز جو آ رہا ہے بچوں کو اس پہ کنٹرول کیجیے گا بات جو بابا جی میں نے عرض کیا کہ ابن مسعود کہتا ہے چھوٹے سید بڑے سید، اب لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، کہتا ہے شیعہ ذاکر بڑے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا پورا مذہب ہی ایسا ہے، کیسے کہتا ہے یہ منبر پہ کہتے ہیں علی چھوٹے نبی بڑے، یہ چوڑی مانتے لو بیٹا اس لیے پتر میں آپ ماشاءاللہ کافی چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور میں نے بابا گیر صاحب سے گزارش بھی کی تھی کہ جب بھی میں پڑھنے آؤں میرے سامنے بچے ضرور بیٹھا کریں، بیٹا توجہ رکھیے گا میں بیٹا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کلمہ، بابا جی 2 منٹ اور پڑھ لیں کیونکہ ہمارے کچھ پیر اس کے باہر جا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے اچھا پھر ٹھیک آپ ذرا میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں بچوں کو پیغام پہنچاؤں۔ بیٹا میں نے 10 سال لگائے ہیں زیر زبر سیکھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں علم نحو صرف، ٹھیک ہے بیٹا میری دیر تو ٹھیک ہے، اس لیے پہلے کلمہ سنو اور یہ بھی یاد رکھو کلمہ نہیں ہوتا کلمہ، بیٹا کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فخر، بابا جی یہ ہے پورا کلمہ، میری آواز اینڈ تک آ رہی ہے جی بابا جی جی بسم اللہ کریں بابا جی نام بھی آتے تو شادی رکھ دیا میں تو نوکر ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بابا جی میرے مرشدوں میرے ماتمی بھائیوں، اگر میں جناب کے سامنے مذہب جعفری کے کلمے کا موٹا ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ دیکھیں کیا ہے بیٹا، لا الہ کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا اللہ ہے، بیٹا یاد ہو رہا پتر یہ مذہب جعفری کا یہ سیدوں کا یہ عقیدہ ہے، علم والوں کا یہ عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں، ہوں مرحمہ ہونا تو ہوں مولویاں مسیحاں لکھنا کافر کافر شیعہ کافر، وہ اے وجہ دے جنہیں اپنا 100 بسم اللہ کے ہمیں یہ کفر منظور ہے۔ علی گڑھ ولی اللہ کا مطلب شدید یہ ہے اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے۔ سب کے نام اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری بابا جی بسم اللہ ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آ گیا آپ کو؟ بسم اللہ بابا جی میں بچوں کے لیے بابا جی معافی مانگ کے پھر دوہرا رہا ہوں بیٹا، ہمارا عقیدہ کیا ہے سب سے بڑا اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑے زہرا کے بابا، پاک نبی اور پاک جلی کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات میں ہر ایک کا مولا۔ اچھا بابا جی اب تو یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ شیعہ عقیدے میں 2 ذاتیں ہیں جو علی پاک سے اوپر ہیں، ایک جلی ایک نبی۔ اب ذرا آواز نکال کے دسو ٹھیک ہے کیونکہ میں بہت مشکل مولوی کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اب شیعہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شاہ ہو محمود شاہ ہو بزرگ سید ہو جوان سید ہو بچے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا سے اوپر 2 ہستیاں ہیں، ایک پاک حسین کے نانا اور ایک سب کا خالق۔ انہوں مولوی سو گیا تھا جھوٹ بولتے ہیں شیعہ، ایک تو بول جاتا ہے مجھو مولوی صاحب تجھے کیسے پتا؟ تو بابا جی سید میں 1 گھنٹے میں 5-7 میچوں جتنا مواد دے کے جانے لگا ہوں، پھر آپ کا پتر کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ میں مرد نہیں آیا، میں تھوڑا مجرم ہوں، ایسے مجرم بن کے پڑھ رہے ہیں سر چکے۔ مولوی صاحب تجھے کیسے پتا کہ شیعہ یہاں سے کچھ کہتے ہیں یہاں سے کچھ؟ وہ کہتا دلیل سنو، ان پورا مجمع بینا مولوی صاحب بنو جو میں خدمت دلیل آ رہی ہے۔ مولوی کہتا دیکھو نماز روزہ حج زکات جہاد یہ کیوں کرتے ہو؟ مولوی صاحب جنت واسطے، میرے کو دیکھو موبائل کی وجہ ہر کے پاس موبائل ہے، میرے کو دیکھیے مولوی صاحب
सब कुछ क्यों करते हो? किसके वास्ते? यार एक बार मेरे मन कर सारा किसके वास्ते? नमाज जन्नत के लिए, रोजा जन्नत के लिए, हज जन्नत के लिए। अच्छा, इसका मतलब है पूरे दीन का असली नतीजा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा जन्नत है। हाँ, अब अगर तुमने ये चेक करना है ना कि शिया ज्यादा बड़ा किसे मानते हैं, आओ तो किसी शिया बच्चे से पूछो कि क़यामत के दिन जन्नत कौन देगा? बाबा जी किसी से पूछो, सैयद आला बाबा जी क्या जवाब देगा बच्चा? कौन देगा? मौला। एक बार आप क्या मौला दादी बावफा के पाक अलम की कसम, जिसका ये अकीदा नहीं है ना उसे नहीं देगा। शहंशाह की कसम, जिसका ये अकीदा नहीं है उसे वाकई जन्नत। पाइतन पाक की कसम, कुरान के 30 पारों की कसम, सैयदों की कसम, जन्नत उसी को मिलेगी जिसका ये अकीदा है कि क़यामत में जन्नत मौला। बाबा जी फोन पे कहता मौलवी कहता है देखिए हम कह रहे थे अल्लाह बड़ा, नबी बड़ा, और अब जब बात आई असली चीज की जन्नत की तो कहता है वो कौन देगा? अली। इसका मतलब है कि ये अली को ज्यादा बड़ा मानते हैं। वो जब अल्लाह मौजूद है सैयद आला बाबा जी तबलीग कर रहा हूँ, सदात के सदके में बच्चों को तबलीग कर रहा हूँ, अल्लाह शादी अल्लाह बड़ा है, नबी बड़ा है, तो जन्नत छोटा क्यों देगा? उत्तर मेरी बात समझ आ रही है आपको? शाबाश। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं जनाब के सामने मौला अली का तकसीम जन्नत होना, मैं जनाब की फलसफा पेश कर लगा हूँ, जरा अपने पुत्र का साथ दीजिए, मिल के बताइए दो जहां को अली के सदके में किसने बनाया? पाजी अल्लाह किसने बनाया? पाजी हिंदू किसने बनाए? सिख किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? ईसाई किसने बनाए? बाबा जी गोरे किसने बनाए? काले किसने बनाए? शादी ऊंचे किसने बनाए? नीचे किसने बनाए? इसका मतलब है अगर जन्नत अल्लाह दे, हिंदू कहेगा मुझे दे, सिख कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, गोरा कहेगा मुझे दे, काला कहेगा मुझे दे, बाबा जी ऊंचा कहेगा मुझे दे, छोटा कहेगा मुझे दे, और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफा सैयद आदा तो वो कह चुके हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जन्नती। अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफा, शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, वहाबी कहेगा मुझे दे, देवबंदी कहेगा मुझे दे, कादरी कहेगा मुझे दे, चिश्ती कहेगा मुझे दे, इसलिए देनी है एक तो, इसलिए अल्लाह और मोहम्मद ने ये डिसाइड किया कि हम जन्नत दिलवाएंगे अली के हाथ से, जहां काफिर तो दूर की बात मुनाफिक भी भटकने लगा। सारे मौला आपके हाथों को सलामत बाबा जी बिस्मिल्लाह। सैयद आला बाबा जी आप, मैं चूंकि आपका पुराना नौकर करके मुझे बड़ा थोड़ा अच्छा पर एक भाई मैनू भी याद आ रही है खालक दी करम नवाजी दा कोई जोहर समझ च नहीं आंदा, जे दीन खुदा को रंग लाया ओ गोहर समझ च नहीं आंदा। एक सूरज रोकी बैठा है, दूजा हुल्द विचेंदा गलियां विच, तू पीर अली दी गल करदा है, उदा नौकर समझ नहीं आंदा। सरकार बाबा जी आपको पता है कि आपका पुत्र जब आपके सामने नौकरी करता है तो मैं मुहर्रम में खासकर रुमाल पकड़ के या कैप पकड़ के तो कहता हूँ कि जुमला मतलब पर्दा बाहर लगा इतने अंदर की ये एक साहब ला बना। बाबा जी मैं आपके सामने कर दूँ ना साहब ताकि मेरा बच्चों के जहन में नक्शा बन जाए। बाबा जी मैं पर्दा डाल के अंदर से रख लेगा विलायत का, और शीयों की बड़ी पुरानी आदत है कि दूर से भी देख लेते हैं कि पर्दे के अंदर कौन है। ठीक है बाबा जी पर्दे थले गल होने की तरह ध्यान रखा है। मुशर्रफ बाबा जी आपने मुझ करवाई पड़ी इसी तहत में। बाबा जी पहले मैं सारे शहीदों से और विलायत वाले महात्मों से माफी मांगूंगा, इसके बाद फिक्र कहूंगा, और फिक्रे के ऊपर बाबा जी मैंने अपने कड़वे लहजे का पर्दा रखना है। वो कड़वे लहजे में जो मीठा की निकलता है दूसरा बोल दसना है। आइए जी, झूठा है वो 2% का जाकिर जो आपके सामने कहेंगे मैं कहता हूं जन्नत अली देगा। अब बकवास न कर, तेरी बात क्या है कि तू दीन में बात करे। झूठा है वो बंदा जो जहां बैठे बाबा जी और उसके कहे हाँ हाँ मैं कहता हूं कि जन्नत अली देगा। तेरी बात है कि तू कहे, इतने बड़े बड़े बातों करे तो ना किसी सामे की जरूरत है ना किसी 2% के जाकिर की जरूरत है कि वो ये कहे कि जन्नत अली देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम जाकिर मोमिन नहीं। हजरत अबू बकर ने कहा था जब तक अली लिख के
سیدنا نا 1400 کو نصیر بیٹھا دی بسم اللہ بابا جی مل کے اچھا نا آپ کی سمجھ نہیں رہا ہوگا بابا جی یہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کی ضرورت ہے سرکڑا مسئلہ کہ وہ کہے میں کیا دانا نا شادی سیدنا نا کی گل ہے ڈاکٹر میں بسم اللہ میں کہ میں نہیں بنا کر رہا ہوں میں اسے آگے کھولا لینا میرے پاس جو کچھ بھی ہے انہاں نہیں ہے آپ فرمائیے آپ نظر نیاز تو صداقت کے صدقے میں اللہ بڑا دیتا ہے آپ اپنے پتر کو دعا کریں گے نا اور اس وقت تو میں آپ کی دعاؤں کے زیادہ محتاج ہوں میرا دور کا لمبا سفر ہے اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں نے پار کرنا ہے ذرا سر اٹھائیے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ جب تک علی بابا جی لا یجوزو آدم الصراط الا من کتبا کاتبہ بیٹا کاتبہ جب تک علی لکھ کے نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں یہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں صدیق نے سنا ہے صادق سے بابا جی آج آپ کا پتر آپ کا نوکر سیدوں کی جوتیاں چومنا ثواب سمجھنے والا ممبر پہ آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور چھوٹے بچوں کو شاید ایک ایسی حدیث میرا دعویٰ دیکھیں کیسا اٹھا دعویٰ ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں سید جو آپ نے 1000 بار سنی ہے مگر نہیں سنی بابا جی کیسا اٹھا دعویٰ کہ 1000 بار سنی ہے مگر بابا جی جو آپ نے 1000 بار سنی ہے پہلے وہ دیکھ لیجیے وہ کیا ہے میرے نبی کا فرمان ہے علی کو دیکھنا اللہ کی بیٹا آگے اس کے آگے کیا ہے علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے اتر اپنے منہ سے بولتا ہوں کتنی باتیں ہو گئی بیٹا کتنی ہو گئی علی کو دیکھنا عبادت اور بابا علی کا اور تیسری بیٹا تیسری شرط ہے حب علی عبادت دل میں علی کی محبت رکھنا اللہ کی عبادت اور بیٹا اپنے منہ سے بتاؤ کتنی باتیں ہو گئی اب آپ پتر آپ بچے ہیں ابھی سے یاد کرو کہ سرکار نے 3 کیوں کہا تھا بڑے دعا فرمائیے گا 3 کیوں کہا پہلا دیکھنا ذکر کرنا محبت 1 2 3 کیوں رکھے بابا جی سارے بولا جی ہو سکتا ہے کوئی بدبخت قیامت کو کہتا یا رسول اللہ میں بھی کرا میں تو اندھا تھا میں تو اندھا تھا میں نے علی کو دیکھا بابا جی ہو سکتا ہے کوئی کمینہ یہ کہے کہ میں تو گنگا تھا ہم سارے بولا جی اس لیے سرکار نے کہا حب علی اب کوئی بغیرت یہ کیسے کہے کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا بابا جی یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے 1000 بار سنی ہے اور میں کہتا ہوں اپنے پتر سے آج وہ سنی ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں وہ کیا بابا جی یہی پڑھ کے چلا گا قرآن کی قسم میں عقیدہ ہو گیا لیکن ابھی میں اور پڑھوں گا کیونکہ آپ کا حکم ہے شہیدوں کا حکم ہے نماز کی طرح واجب ہے سر اٹھائیے بابا جی اصل پس منظر یہ ہے کہ حضرت رسول پاک ظاہری طور پہ بیمار ہوئے سرکار کو بخار تھا اور 11 بیویوں میں سے سرکار اس دن تھے حضرت عائشہ کے بیڈ روم میں ان کے اٹھنے جس کو کہتے ہیں اسے بیڈ روم کہتے ہیں بابا جی سرکار لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر آئے نبی پاک کا پتہ لینے عیادت کرنے تیمارداری کے لیے اور اس بیڈ پہ جس پہ سرکار لیتے تھے اس کے پاؤں کروا کے بیٹھے اب آپ توجہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہر عقل مند جو مریض کی عیادت کے لیے آتا ہے بابا جی اگر وہ عقل مند ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے بات وہ کرنی ہے جس سے اس بیمار کا دل خوش ہو اسی لیے حضرت ابو بکر نے تذکرہ کوئی چھیڑا کیوں کیونکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے محمد خوش صرف 2 ذکروں پہ ہوتا ہے یا جلی کا ذکر ہو یا علی کا ذکر ہو سب کے نام مولا آپ کو سلامت رکھے اب حضرت رسول پاک نے آرے کھانے رہا ہے دکھانے 1 2 3 اگر ساری رات نشہ اتر جائے تو میں سیدوں کا نوکر کیوں ہوں حضرت ابو بکر نبی پاک کو بابا جی خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں عائشہ جی بابا اے میرا پتر ہے تجھے پتا ہے کہ بڑے پاک سید کا فرمان ہے علی کو دیکھنا اللہ کی تیری میری قرآنی ماں اور سیدوں کی نانی حضرت عائشہ بھاگتی ہوئی کہا ابا جی سونا جملہ کیا جی آپ کو پتا ہے ایک اور فرمان بھی ہے میرے نبی پاک کا میرے شوہر کا پتر کیا آج جو میرے سردار ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں پیار کرے بابا جی اس کو بعد میرے خیال میں شاید میرا سینہ مکھجے کیا کہا میرے نبی فرماتے ہیں صرف دیکھنا نہیں علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے باپ بیٹی نے حدیثیں پڑھی
دونوں کی حدیثیں سن کے حسین کے نانا نے تکیہ چھوڑا، اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کہتے ہیں عائشہ ابو بکر جی یا رسول اللہ، میں دیکھنا اور ذکر کرنا اس کے لیے عبادت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ مولا آپ کی مرشد میرا نیت تو یہ تھی کہ کم از کم سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑا جائے، لیکن بابا جی تھوڑی مجبوری آپ کو پتا ہے کہ وہ مرحلہ ایسا ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتے، اس لیے میرا خیال ہے آج کی حد تک اگر میں فضائل کی نماز کو یہاں تک روکوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے پیر راضی رہیں گے۔ بابا جی مہربانی مولا آپ کی توفیقات خیر بناؤ اور پائے، اور پروردگار سونا عشرہ محرم ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے اے اللہ حسین کے ذکر کے صدقے میں عشرہ محرم اور میرے پاک سید کے آخری سجدے کے صدقے میں ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی 2 دن کے بعد وہ چاند نمودار ہوگا جسے دیکھ کے حسین نے کہا تھا انا للہ۔ کوئی اور پنڈ ہو میں منتیں کروں کہ میرے سامنے رو، اونچی آواز ہو، کیونکہ آل زہرا بیٹھی ہیں، اکثریت سیدوں کی ہے، پردے میں اکثریت میری مرشد آدیوں کی ہے، تو سید نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ آپ گھر والے ہیں، بابا جی اگلا فکر ہے میں پڑھنا ہے کہ جتھے جتھے سید بیٹھا ہو یہ آواز دسے گی کتنے کتنے بیٹھا ہے۔ حسین نے بابا جی ان اللہ پڑھا، پیر موسیٰ شاہ جی، بابا شباز شاہ جی، سید دادا بابا جی 2 دن کے بعد کوٹ امیر حسین کی میری مرشد دادیاں، میری سید دادیاں 2 دن کے بعد جو چاند اپنے گھر بیٹھ کے دیکھیں گی نا، زینب نے اسے جنگلوں میں دیکھا تھا۔ بسم اللہ کریں گے جی، ہر طرف سے ہائی کی آواز آتی، بسم اللہ کریں۔ کہیں میں 2 منٹ مسائل پڑھنے کے موڈ میں ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میری کیونکہ اس پاک دورے کی آخری مجلس ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مرشدوں کو راج کے پرسہ دوں، آپ مجھے اپنا نوکر سمجھ کے مجھے پرسہ دیں تاکہ پاک میڈیم سب پہ راضی ہو جائے۔ بابا جی یہ وہ چاند ہے جس میں ام البنین کا چاند بازو کٹوا کے نور کے بل گر پڑا۔ سید یہ وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا۔ اور بابا جی اگلی بات ہائے کر کے بتائیے کہ کیا آپ سمجھے ہیں؟ شاید یہی وہ چاند ہے جس میں حسن کا چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور سید دادا جی 2 بسم اللہ کرنا بابا جی 2 دن کے بعد سید دادا یہ بابا جی بسم اللہ کرنا باہر بھی وہ کرسے میں شامل ہے، 2 دن کے بعد جو چاند آئے گا یہ وہی چاند ہے بابا جی کرو گے سارے ہائے، جس میں رباب کا چاند چپ کر کے گرم ریت میں سو گیا۔ میں بسم اللہ کروں بابا جی میرا جی چاہتا ہے صدقے جاؤ بابا جی ہمارے یہ وہ چاند ہے جس میں 4 سال کی سید دادی قاتل کی منتیں کر کے نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا بابا ہے۔ سیدوں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے عزادار مولا حسین کے سید سجاد ہیں، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو بابا جی میں پاک سجاد کا فرمان سناتا ہوں، کسی ذاکر کا نہیں، مولا کا ہے، اور آپ نے عقیدت میں ہائے کر کے بتانا کہ آپ نے کیا سمجھا۔ بابا جی مولا پاک سجاد سے پوچھا گیا مولا ایک سوال ہے، کب پوچھو سید؟ کب مولا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ خون کب بنتا ہے؟ بابا جی پھر پڑھا سید سر کے جانا کبھی نہ رو جی اپنے پڑھنے کام سے تو سخی حسین کی بہن رو رہے ہیں، بیٹا معصوم بچے بھی سیدوں میں رو رہے ہیں، پھر رکھا مولا ہر کوئی پانی روتا ہے اور آپ خون روتے ہیں، مولا یہ آنکھ کا پانی خون کب بنتا ہے؟ بابا جی بزرگ سیدوں کہ بابا جی کو اڈے پہ ہوتا ذکر ہے، ایک باری ہائے بن رہی ہے، میرے مولا رو کے کہتے ہیں جس خاندان کے مردوں کے کفن جنت سے آتے ہوں ان کی مستورات کو بازار میں لوٹ لیا جائے۔ ہم محسوس کے تو یہ جی بسم اللہ کرا بابا جی تو یہ سب کے جواب تو یہ جو پانی ہے نا جی یہ خون بن جاتا ہے۔ بابا جی کتنے بڑے عزادار تھے مولا سجاد، اور میں آپ کو 2 منٹ میں میرا جی چاہتا کہ میں اپنی ینگ جنریشن کو جو چھوٹے بچے ہیں جو نوجوان بھائی ہیں میں ان کو ذرا بتاؤں کہ یہ جو ہماری بزرگ سید دادیاں ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ سید ہیں، یہ کیوں ہمیں کہتے ہیں محرم میں اور چلو پتر ذاکر کا ٹائم ہو گیا جلدی آؤ، میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے عزاداری کا آپ کو انتظار کیوں، آپ کیوں کہتے ہیں یا اللہ جلدی سے محرم آئے ذاکر یہاں مسائل پڑھے اور ہم پاک زہرات اجڑے گھر کو پرسلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بابا جی زہری پیر شباز شاہ جی بابا جی آپ ذاکر صاحب ہیں، بابا جی زہری صحابی ہے چوتھے مولا کا، اور جب اجڑ کے سید واپس آیا نا تو کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہتا ہے مولا گزارش ہے امام فرمایا حکم، مولا سجاد کہتا ہے بتاؤ
کہتے مولا میرا بیٹا جوان ہو گیا اور مولا میں نے اس کی شادی رکھی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ پاک سید کا قدم میرے بیٹے میں آئے۔ بابا جی کتنے سید بیٹے ہو آواز رسے گی، منہ پھیر کے سید کہتا ہے زہری مجھے معاف کرنا کہ جب سے اکبر کو برشی لگی ہے نا ہم نے بسم اللہ کرا، ہم نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا، اور میں سب کے جانا۔ بابا جی کوئی ایسا مسائل نہیں میرے پاس جو آپ کو نہ آتا ہو، وہی مسائل جو آپ نے ہزار بار سنے ہیں، یہ سیدوں کے اجڑے گھر کی کہانی ہے، بار بار ہم وہی پڑھتے ہیں، پھر پتہ ہوتا ہے کہ سیدوں کا معاملہ ہے۔ کہا جب سے اکبر کو برچی لگی ہے ہم نے شادیوں پہ جانا بابا جی چھوڑ دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں آپ بادشاہ ہیں، حجت خدا ہیں، معصوم ابن معصوم ہیں، جیسے بابا جی آپ کی مرضی، یہ کہہ کے دوہری چلا۔ بابا جی چوتھے قدم پہنچا، باہر آ جاؤ سارا ساتھ آ جائے ہائے سید، جب چوتھے قدم پہ پہنچا امام کا زہری جی بادشاہ، زہری کو یہ چاہتا ہے کہ اجڑا سید تیرے گھر آئے؟ جی بادشاہ میں دراصل کا میل سے نہیں ہوتی، ماتم کیوں کرنا ہے، مسائل کیوں پڑھنے ہیں، محرم کا ہے آئے کرائے استقبال محرم ہے۔ جی مولا یہی چاہتا ہوں۔ کہا پھر ایسا کر تو نکاح والے دن نا اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس کروا جو سید نے کہا ہے، اور ذاکر سے کہنا کہ وہ بتائے سکینہ منتیں کیسے کرتے رہے۔ سجاد کا وعدہ ہے، سجاد ہر شے چھوڑ کے تیرے گھر میں آئے گا۔ کہتا مولا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مولا میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ میرے بچے کے نکاح سے پہلے مجلس ہوگی پھر نکاح ہوگا۔ امام فرمایا جا پھر سجاد تیرے گھر آئے گا۔ بابا جی اگلی گل میں سید ہوتا تو میں کسی اور رنگ میں وضاحت کرتا، کیونکہ میں ہوں سیدوں کے نوکر کا بیٹا، میں بابا جی پردہ ڈالوں گا اور ہائے آپ نے کرنی ہے۔ یہ کہہ کے زہری سیدوں کی حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف چلا۔ جیسے ہی چلا 6 سال کے مولا باقر چوٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں پکڑ اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے زہری چچا، زہری چچا۔ جی میرے آقا کیسے آنا ہوا؟ کہا سارے بابا جی ہائے کر دے۔ کہا زہری چچا آپ نے اپنے گھر میں میرے دادا کی مجلس رکھی ہے؟ جی مولا فرمایا میری دادی سلام کہتی ہے، میری دادی زینب آپ کو سلام کہتی ہے۔ جیسے یہ سید روئے ہیں نا ٹکر مار کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی ان نوکروں کو سلام، جی بسم اللہ کرا میری دادی زہرا آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اور بابا جی اگلا فکرہ ایسا کہا مولا باقر نے کہ جیسے آپ روئے ہیں نا بابا جی گھر آنے تک چیخے مار کے سیدوں کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر تک ماتم کرتا ہوا گیا۔ وہ بابا جی جملہ ہے جی میں کہا کہ میں امتی ہوں تو بابا جی میں ہاتھ جوڑ کے پڑھا گا ادب نال ہائے کرنی ہے۔ اگلا فکرہ یہ تھا کہا زہری چچا آپ نے مجلس رکھی؟ جی میری دادی آپ کو سلام کہتی ہے اور میری پاک دادی کہتی ہے کہ مطمئن ہو کے جا، اکیلا سجاد نہیں میں شام کی سنگت لے کے آؤں گی۔ جی بسم اللہ کرا کے سڑ کے جاوا اکیلا۔ اور اب یہ ماتم ہو گیا، ہر بندہ رو پڑا، مجلس ہو گئی۔ ایک فکرہ تبلیغ کا سمجھیے، اس کے بعد ایک روایت پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں۔ اگلا فکرہ کیوں روتے ہیں آپ؟ بابا جی اس فکرے پہ آپ نے رونا تو ہے، ظاہر بات ہے سیدوں کو اجڑے گھر کی کہانی آپ روئیں گے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اپنے پتر کا یہ جملہ یاد رکھیں اور چھوٹے بچوں کو آپ بھی بتائیں میں بھی بتاؤں۔ بیٹا مولا حسن پاک کی ولادت کے بعد پاک بیوی کا یہ معمول تھا، ان کی پاک اماں کا، کہ جب وضو کرتی تھی نا تو وضو وہیں پہ ٹھہرا کے بیوی روتی تھی، بہت دیر تک روتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم آئے، آپ کی ہائے کی قیمت بتا رہا ہوں، پیغمبر آئے زہرا میرے جگر کا ٹکڑا بیٹا کیا ہوا؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تو حسن کے بعد روتی رہتی۔ بابا جی نسل سداد بیٹھے ہیں تو ہائے آپ پہ واجب ہے۔ پاک بیوی کہتی ہے بابا جب میں وضو کے لیے پانی کو ہاتھ لگاتی ہوں نا تو میرے صدف اطہر سے آواز آتی ہے اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ یا اماں بسم اللہ بابا جی یا اماں انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں، یا اماں انا سہقان۔ بابا جی سہقان کا ترجمہ کروں؟ بابا جی امتی ہوں معاف کیجیے۔ اے اماں میں تیرا وہ بے گور و کفن بیٹا ہوں جس کے گوشت کا کچھ حصہ گھوڑوں کے سمے میں چلا جائے گا اور جس کا باقی گوشت کربلا کی ریت میں پس جائے گا۔ بابا یہ آوازیں آتی ہیں میرے صدف اطہر سے جب پانی کو ہاتھ لگاتی ہوں، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ جیسے آپ روئے ہیں نا پیغمبر روئے، کہا زہرا حسن کے بعد اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام حسین ہے، اور میری سنگ دل امت بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے اسے ذبح کرے گی۔ ہوں تسا دیکھ رہے ہیں تہاڈی ہائے دا مل کی ہے تے کیوں روندے ہو؟ پاک بیوی کہتی ہیں بابا جب یہ ظالم ظلم کریں گے تو ظاہری طور پہ آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، قبر میں۔ حسین کے بابا علی؟ فرمایا قبر میں۔
बाबा मैं, फरमाया कब्र में। बाबा उसका भाई हसन, फरमाया कब्र में। मैं मातम करना, तुसी हाय करो। मातम करके बीबी कहते बाबा फिर ये बता, जब कोई नहीं होगा मेरे पुत्र पे रोएगा कौन? फरमाया ज़हरा फिक्र न कर, अल्लाह एक ऐसी उम्मत पैदा करेगा जिसकी बेटियां तेरी बेटियों को रोएंगी, जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्ची। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह। अब सुनिए अपनी हाय की कदरों छट के नमा सारा पंडाल रो पड़ा जी। अब अपनी हाय की कदरों की सुनिए। पाक बीबी रो कहते बाबा मुझे आपकी नबूवत की कसम, मैं तब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक मेरे पुत्र पे एक भी रोने वाला जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये है आपके रोने की कदर। अब दुनियावी एक मिसाल देके, चूंकि एक ऐसे सैयद की ये सारे ख्वाब मजलिस है, मरहूम है, जो इसलिए मेरा जी चाहता है कि मैं 1 मिनट, अगर तो लेट हूँ 1 मिनट में उस सैयद के सारे सवाब के लिए, पूरे पिंड पर रहमतों के लिए, और क्योंकि इस्तक़बाल मुहर्रम है, एक फिक्र और पढ़ूँ। बाबा जी तवज्जो सुनिएगा, क्या कोई सैयद मीर हुसैन से या गिरदोनवा का कोई मोमिन हाथ खड़ा करके अपने नौकर को ये बताएगा कि क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसी माँ देखी है जिसका पुत्र मर जाए और वो लोगों के घर के दरवाजे खटखटा के कहे बाहर निकलो, मुझे पुरसा दो, मेरा पुत्र मारा गया है? तो जी हर मेरा सैयद यूं कर रहा है, सही कहता है ऐसा। कुरान की कसम मैं भी कभी नहीं देखी बाबा जी, इतनी गरीब माँ कोई नहीं। पीर मौजा शादी आपकी जद की कसम, सिर्फ एक सैयदों की दादी हुसैन की माँ है जो हर इमाम बारगाह में बाल खोल के कहती है मेरा पुत्र मर गया है। कोई है जी बिस्मिल्लाह करा, कोई है जो मुझे आके जी बिस्मिल्लाह करा, जो मुझे आके पुरसा दे। बाबा जी यही वजह है, हर घर में जाती है तेरे छठे मौला का फरमान ना हो सही तो मेरा कत्ल माफ। इमाम फरमाता है जब तू रो के इमाम बारगाह गेट में निकलता है ना, तो तुझे पता नहीं होता वहां मेरी दादी तेरा इस्तकबाल में खड़ी होती है। बाबा जी क्या रखा है, इमाम मासूम फरमाते हैं मेरी दादी का एक हाथ पैरों पे होता है, केड़ा सैयद जी के हाय ना निकले, और दूसरा हाथ मेरी दादी माथे पे रख के कहती है तेरी मेहरबानी, तू उसे रोने आया जिस पे ना माँ रो सकी, जिस पे ना बहनें रो सकी, जिस पे ना जी बिस्मिल्लाह करा, जिस पे ना बेटियां रो सकी। फिक्रा मैंने आखिरी कहना बाबा मुकाशद का हुक्म था, एक फिक्रा जनाब ज़हरा का, वो मैंने आखिरी कह के आपको सलाम करना है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुहर्रम में भी आपकी मैं जूतियाँ चूमूंगा, वैसे भी नौकरियाँ होती रहेंगी, आपकी दुआओं को सदके में ज़ाकिर बना हो। आखिरी रिवायत 1 मिनट की है, और मैं बाहर वाले भाइयों से भी अंदर वाले बुजुर्गों से भी अपने भाइयों से अपने पीरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सांस लीजिए। और अगला फिक्रा आखिरी है, कोशिश कीजिएगा, बाबा का आलम सामने है, कोशिश कीजिए कि इतनी हाय आए सखी अब्बास का आलम जितना हम पे राजी है इससे ज़्यादा राजी हो जाए। कोशिश करें कि सारे बाद जमात हाय करन दी। यही वजह है कि सबसे पहला मुकदमा क़यामत के दिन रसूल की बेटी का होगा। 1.25 लाख नबी और औलिया खड़े होंगे, और एक आवाज़ आएगी। बाबा जी इस तो बाद करीबे को मैं नहीं पढ़ना, हाय करें सारे। एक आवाज़ आएगी अल्लाह की तरफ से, ए गुरोहे अंबिया या अहलल माशर, मेरे को देखो, गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रऊसकुम हत्ता तजूज़ो फातिमतो बिन्ते रसूलिल्लाह। एक बार हाय करा जी, अल्लाह कहेगा नबियो वलियो तुम जितने भी पाक हो मेरी तरफ से हुक्म है, आंखें बंद करो, सरों को झुका लो, मेरी ज़हरा आ रही है। बाबा जी अगला फिक्रा मातम के साथ आपने सुना है, पीर वकार शाह जी छठे मौला से पूछा गया मौला वजह क्या है? पाक बीबी के सगे बाबा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो अल्लाह बाप को भी हुक्म देगा कि वो भी नजरें झुका ले, बाप का कैसा पर्दा? बाबा जी जी आखो ते मातम कर क्या था ते जी आखो ते सीने का कमाल क्या करते हाय सारे करेंगे। छठे मौला शहबाज शाह जी फरमाते हैं इसलिए मेरे नाने को अल्लाह हुक्म देगा मोहम्मद तू भी नजरें झुका ले, क्योंकि मेरी दादी आएगी ऐसी हालत में कि मेरे नाना से देखना बर्दाश्त नहीं होगा। अब साल पूछता है मौला कैसे आएगी, जिसे पता है 2 दिन के बाद शहीदों के उजड़ने का चांद फिलहाल है, वो हाय करे मेरे करे। इमाम फरमाता है कैसे आएगी? मौला रोक फरमाता है एक हाथ में हुसैन की कटी गर्दन होगी, दूसरे हाथ में चचा गाजी के बाजू होंगे, दामद साकर का बीबी सामने करके अल्लाह मुझे बता मेरे बेटों का कसूर क्या था? आवाज आएगी ज़हरा सबसे पहले तुझे इंसाफ मिलेगा, ये तेरे बेटे कत्ल हुए हैं ना, एक 13 लड़कों के साथ, एक बाजू कटवा के अलमों वाला बाज भी तेरा बेटा है, ये तेरे बेटों पे जुल्म हुआ, मुकदमा तेरा लगेगा। मैं नबियों के सामने कह रहा हूँ अपने मुकदमे के गवाह पेश कर, चूंकि सबसे पहला इंसाफ तुझे मिलेगा। बाबा जी लिखा है जब पाक बीबी अंबिया की तरफ देखेगी ना तो सैयद ज़ादी की जलालत में किसी नबी का सर
اوپر نہیں آئے گا. یعنی کوئی بھی نبی جرت نہیں کرے گا یہ کہنے کی کہ میں گواہی دینے کو تیار ہوں. جب پاک بی بی یوں دیکھے گی نا میرے اللہ یوں دیکھے گی, کوئی گواہی کے تیار نہ ہوگا. جلالت سجدہ میں کسی کا سر نہیں اٹھے گا. ایک بار واجب سمجھ کے سارے ہائے کریں گے. اچانک بابا جی آخری فکرہ, شام کے زندان میں زلزلہ آئے گا. ایک سید دادی اٹھ کے کہے گی اماں میں 70 قدم پہ کھڑی تھی, اماں جب ظالم پیاسے پہ سر پہ چلا رہا تھا, اماں میں زینب سب سے بڑی گواہ ہوں, اماں میں آنے کو تیار ہوں. مور بولے شاری اس کے سید اللہ اس کے بعد میں نہیں پڑھنا. ہر آنکھ برس پڑی. ایک مرتبہ ہاتھ سینے گرد کر کے کہیے ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا. سید و فکر آخری ہے. اتنے پہ حورے نوری ناکہ لیے بی بی پاک زینب کے پاس زندان میں پہنچے گی اور کہیں گی اے پاک سیدہ عالیہ, اے محسنہ حسین, اے محسنہ اسلام, اے قرآن بچانے والی سیدزادی, اللہ اور نبی علی کہہ رہے ہیں اس نوری ناکے پہ سوار ہو کے عدالت کے کٹہرے میں آ جا اور آ کے گواہی دے, چونکہ تیری گواہی سب سے زیادہ پاک ہے. ہوں اگلا فکرہ آپ کے میں اگوں نہیں پڑھنا تو نام کیا جے, ایک باری پرسہ میں دینا. اگلا فکرہ آپ نے پرسے کے ساتھ سننا ہے. بی بی رو کے کہیں گی حورو میرے بابا علی, بابا جی معاف کہتے, اور میرے نانے نبی سے کہو اگر آپ اجازت دیں تو میرا جی چاہتا ہے ویسے آؤں جیسے میری مرضی ہے. اب آ گئی بیٹی کیسے آئے گی, کہ میرا جی چاہتا ہے ویسے آؤں جیسے شام کے دربار میں کھلے بالوں سے حوصلہ بھائی حوصلہ علی کی بیٹی آئی تھی. میرے دائیں طرف سکینہ ہو, بائیں طرف کبرا ہو, آگے سجاد ہو. لوگ پتھر مار کے کہے یہ